تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت ابن عماد رحمۃ اللہ علیہ تسہیل المقاصد میں فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ مسجد بنانے میں شریک ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بناتا ہے۔ جیسا کہ جب کسی غلام کو آزاد کرنے میں کئی لوگ شریک ہو تو سب کو دوزخ سے رہائی ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثواب صرف اسی پر نہیں کہ ساری مسجد خود بنائے یا مال کثیر زیادہ مال سے شرکت کرے، بلکہ ہر شرکت والے کو چاہے کہ شرکت پیسے سے ہو یا روپیوں سے یا اشرفیوں سے، سب کو بے کم و کاست یعنی کم و زیادہ کے بغیر اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یعنی اگر کوئی 1000 روپیہ دیا مسجد کی تعمیر میں یا کوئی 100 روپیہ دیا تو ثواب اتنا ہی ملے گا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ایمان پر خاتمے کا عمل بیان کرتے ہوئے کہ یعنی ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، اس کا عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں با جماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت یعنی نشانی ہے۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ نمازیں پڑھو گے سدا با جماعت تو ایمان رہے گا تمہارا سلامت انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا، جس شخص نے نماز نہ پڑھی ہو اسے مسجد سے اذان کے بعد نکلنا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے۔ کہ جیسے ابھی عصر کی اذان ہوئی، اب کوئی مسجد میں ہے، اب مسجد میں ہے وہ اذان ہونے کے بعد وہ نکل کے چلا گیا، نماز نہیں پڑھا، تو یہ کیا ناجائز و گناہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ اذان کے بعد جو مسجد سے چلا گیا اور کسی حاجت کے لیے نہیں گیا یعنی کسی ضرورت کے لیے نہیں گیا اور نہ واپس ہونے کا ارادہ ہے، وہ ان کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الشعشع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تھے۔ جب مؤذن نے عصر کی اذان کہی اس وقت ایک شخص چلا گیا، اس پر فرمایا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اذان سے مراد وقت نماز ہو جانا ہے، خواہ ابھی اذان ہوئی ہو یا نہیں۔ جو شخص کسی دوسری مسجد کی جماعت کا منتظم انتظام کرنے والا ہو، مثلا امام یا مؤذن ہو کہ اس کے ہونے سے لوگ ہوتے ہیں ورنہ متفرق یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ایسے شخص کو اجازت ہے کہ یہاں سے اپنی مسجد کو چلا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک ہی بستی میں 2 مسجد ہے، اب ایک یہاں کا امام یا وہاں کا امام یہاں آیا، اب یہاں پہ اذان ہو گئی، اب امام دوسری مسجد کا وہی پہ ہے تو اس امام کو اجازت ہے کہ وہ چلا جائے، اگرچہ یہاں جماعت کے لیے اقامت بھی شروع ہو گئی ہو، مگر جس مسجد کا منتظم ہے اگر وہاں جماعت ہو چکی تو اب یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ سبق کا وقت ہے تو یہاں اسے اپنے استاد کی مسجد کو جا سکتا ہے، یا کسی کو کوئی ضرورت ہو اور واپس ہونے کا ارادہ ہو تو بھی جانے کی اجازت ہے، جبکہ ظن غالب یعنی مضبوط خیال ہو کہ جماعت سے پہلے واپس آ جائے گا تب تو جائے اذان کے بعد، ورنہ نہ جائے۔ جس نے ظہر یا عشاء کی نماز تنہا پڑھ لی ہو اسے مسجد سے چلے جانے کی ممانعت اس وقت تک ہے
کہ جماعت کے لیے اقامت شروع ہو گئی ہو، اقامت سے پہلے جا سکتا ہے، اور جب اقامت شروع ہو گئی تو حکم ہے کہ جماعت میں بنیت نفل شریک ہو جائے، نفل نیت سے شریک ہو جائے۔ اور مغرب و فجر و عصر میں اسے حکم ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے جبکہ پڑھ لی ہو۔ با جماعت ہر نماز اے بھائیوں پڑھنا مدام، مدام یعنی ہمیشہ، با جماعت ہر نماز اے بھائیوں پڑھنا مدام، فضل رب سے دو جہاں میں تم رہو گے شاد کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو مسجد کو آباد کرنے کی توفیق فرمائے، مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنے کی توفیق فرمائے، اور ہر نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ